محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر شهر رمضان واتباع المرتضى في المسائل الرسمية في الإجماع، وكذا ادعى الشيخ رحمه الله ووافقه من المتأخرين المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة. اگر یہ جو بحث ہے یہ کل کے بحث کے ساتھ مربوط ہے، مصنف نے کل یہ فرمایا تھا کہ وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ، یعنی نیت معتبر ہے ہر رات کے لیے، ہر رات کے لیے نیت معتبر ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ ہر ایک روزے کے لیے نیت کرنی چاہیے. والمشہور بین القدماء الاکتفاء بنیۃ واحدۃ للشہر، یعنی یہاں پر دو نظریے ہو گئے ہمارے پاس. نیت یعنی روزے کے بارے میں اختلاف ہے، بس اس میں سے اکثر متاخرین جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ یعنی علیحدہ ہر ایک روزے کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر ایک روزہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ مستقل عبادت ہے. یکم رمضان المبارک کا روزہ علیحدہ عبادت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ثانی رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ علیحدہ عبادت ہے. جب علیحدہ علیحدہ عبادت ہیں تو ہر ایک عبادت کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت بھی ہونی چاہیے. اچھا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ علیحدہ علیحدہ عبادت ہیں اور پورا ایک مہینہ ایک عبادت نہیں. کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کا رمضان المبارک کا پہلا روزہ باطل ہو جائے کسی وجہ سے تو روزہ ثانی باطل نہیں ہوگا اس کا. اگر ثانی ہو جائے تو تیسرا باطل اس کا نہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جو روزے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ عبادت ہیں، اور ہر ایک عبادت کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نیت بھی ہونی چاہیے. یہ متاخرین اس بات کے قائل ہیں، جبکہ قدما متقدمین کے درمیان مشہور نظریہ یہ ہے کہ اگر علیحدہ علیحدہ ضروری نہیں ہے بلکہ پورے مہینے کے لیے ایک نیت کی جائے پھر بھی کافی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تمام روزے عبادت واحدہ ہیں، اور عبادت واحدہ کے لیے ایک نیت ہے. یہ دو نظریے ہو گئے. باقی آگے جو تھوڑا سا مسئلہ پیش آئے گا اور دلیل اور جو مشکل ہے وہ بعد میں بیان کرتے ہیں. فقط یہ والمشہور بین القدماء، یعنی دیکھیے گا آگے لفظ اول آئے گا، اول سے مراد یہ ہوگا کہ تعتبر نیت لکل لیلۃ، اور ثانی سے مراد یہ والمشہور بین القدماء. والمشہور بین القدماء الاکتفاء بنیت واحدہ، مشہور جو متقدمین علماء کے درمیان ہے یہ ہے کہ نیت واحدہ کافی ہے شہر کے لیے. کس شہر کے لیے؟ شہر رمضان کے لیے. تمام 30 روزوں کے لیے ایک نیت کی جائے تو کافی ہے. سید مرتضیٰ نے مسائل رسیہ میں دعویٰ کیا ہے کس کا؟ اجماع کا، یعنی نیت واحدہ کافی ہے شہر رمضان کے لیے. سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع مسائل رسیہ میں. کہتے ہیں کہ رس ایک علاقہ تھا جہاں سے لوگوں نے سید کے پاس کچھ سوالات بیان پیش کیے، اور سید نے جو ان کے جوابات دیے پھر اس مجموعے کا نام رسائل، یہ جو ہے وہ مسائل رسیہ رکھ دیا، کیونکہ اس علاقے والوں نے سوالات کیے تھے پھر ان کو جواب دیے تو پورا اسی مجموعے کا نام جو ہے وہ مسائل رسیہ رکھ دیا اسی علاقے کی نسبت. وقضا ادعا الاجماع، اسی طرح دعویٰ کیا اجماع کا. کس بات پر اجماع؟ یعنی اجماع ہے کہ نیت واحدہ کافی ہے پورے شہر کے لیے. کس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے؟ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے. ووافقہم، اور ان متقدمین کی موافقت کی ہے. کس نے؟ من المتاخرین، متاخرین میں سے محقق ہلی نے فی المعتبر والعلامہ فی مختلف، یعنی محقق کے جو متاخرین میں سے علماء ہے محقق ہلی اپنی کتاب معتبر میں بھی فرماتے ہیں کہ نیت واحدہ کافی ہے. اس طرح علامہ ہلی بھی اپنی کتاب مختلف میں فرماتے ہیں کہ ایک نیت جو ہے وہ پورے رمضان کے لیے کافی. استنادا الی انہ عبادت واحدہ، دلیل ان کے پاس کیا ہے؟
یہ عبادت واحد ہے. جب ایک کی عبادت ہو گئی تو اس کے لیے ایک نیت بھی کافی ہے. والاول جس طرح میں نے آپ کو فرمایا کیا اول یعنی نیت ہونی چاہیے ہر رات کے لیے علیحدہ. والاول یہاں سے مصنف فرما رہے ہیں دو قول ہو گئے. مصنف ابھی ترجیح دیتے ہیں کسی قول کو. والاول وهو ایقاعها لكل ليلة اولا, اور اول جو ہے اولا ہے. اول اولا ہے. اول اولا ہے یعنی کہ اول سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ نیت کرنا. ایقاع نیت ایجاد نیت نیت کرنا لکل لیلۃ یہ جو ہے وہ بہتر ہے. یہ بات کیا ہے؟ بہتر. یعنی پہلا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کیا جائے یہ اولویت اور یہ احسن. ابھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کا رائے کہ اول اولا ہے یعنی ہر رات کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کرے تو بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدماء کے ساتھ مصنف بھی شامل ہے. کس چیز میں؟ یعنی اول بہتر ہے لیکن اگر ثانی کرنا چاہے, ثانی یعنی کیا؟ شہر کے لیے ایک نیت کرنا چاہے پھر بھی کیا ہے؟ یعنی یہ جو کہا ہے اللہ اول اولا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف بھی ثانی یعنی قدماء کے نظریے کا قائل ہے. اولا نہ کہتا ورنہ کہتا کہ ضروری والاول ضروری والاول تعتبر, بلکہ کہا کہ اول اولا ہے یعنی ایک ایک کرے تو بہتر ہے. اگر ایک ہی نیت کرتے ہیں پورے مہینے کے لیے پھر بھی کافی. دیکھیے وہذا یدل, وہذا یعنی یہ جو کہا ہے اول اولا یعنی ہر ایک رات کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کرنا بہتر ہے. ہاذا یہ ہاذا سے مراد یہ یدل یہ بات دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ اعلیٰ یعنی سریعا نہیں کہا کہ ایک نیت مہینے کے لیے کافی ہے, نہیں. اسی سے مفہوم نکالتے ہیں ہم. کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ اعلیٰ اختیار المصنف الاجتزاء بالواحدہ, کہ مصنف نے بھی اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ کافی ہے نیت واحدہ پورے مہینے کے لیے. وبھی یہاں پر تو ہم نے مفہوم سے بات نکالی نا. اس نے کہا کہ اول اولا, تو ہم نے کہا کہ یعنی اول اولا ہے لیکن ثانی بھی کافی ہے. وبھی یعنی کیا؟ الاجتزاء بالواحدہ, اس کی صراحت کی اپنی کتاب شرح ارشاد میں. وفی الکتابین اختارت تعدد, ہاں لیکن اپنی دو جو کتابیں دروس اور بیان اس میں کس کو اختیار کیا ہے؟ تعدد. بس خلاصہ کلام کیا نکلا گا؟ توجہ کیجیے گا. خلاصہ کلام پوری بات کا یہ نکلا کہ ہر ایک روزے کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کرنا متاخرین اکثر اس کے قائل. قدماء کس کے قائل ہے کہ ایک بھی کافی ہے. مصنف کے نزدیک آپ کے لیے دونوں جائز, دونوں یعنی ایک ایک کرنا چاہیں پھر بھی صحیح, بہتر یہ ہے. اگر ایک ہی کریں پورے رمضان کے لیے پھر بھی کافی. ابھی دیکھیے گا اشکال ہوگا مصنف کی اس بات پر یہ جو مصنف نے حکم لگایا جو یہاں جو ہم نے مصنف کی عبارت سے جو حکم استنباط کیا اور خود اخذ کیا اور خود سمجھا, وہ کیا کہ ایک نیت پورے رمضان کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کے لیے یہ بات کہنا صحیح نہیں. سوال ہوگا کیوں صحیح نہیں تھی؟ یعنی مصنف کی یہ جو بات ہم نے سمجھی ہے کہ پورے رمضان کے لیے ایک نیت کافی ہے, یہ صحیح نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ادھر سے مصنف فرما رہا ہے کیا کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کرنا کیا ہے؟ بہتر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر سکتا ہے. پھر اس سے ہم نے کیا سمجھا کہ یعنی اگر ایک کی جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ ایک نیت کی جائے مصنف کے نزدیک پھر بھی کافی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ ایک یعنی تمام رمضان المبارک کے روزے کو ایک عبادت شمار کرتا ہے. جب ایک عبادت شمار کرتا ہے تو پھر اول اولا کیوں کہتا ہے؟ اولا تب کہنا چاہیے تھا جب رمضان المبارک کے تمام روزوں کو کیا شمار کرتا؟ علیحدہ علیحدہ عبادت شمار کرتا. تھوڑی سی اگر توجہ کیجیے گا, کیا مصنف نے کہا کہ الاول اولا یعنی اول اولا ہے. اول اولا ہے یعنی کیا؟ یعنی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کریں, لیکن اگر ایک کریں پھر بھی کیا ہے؟ کافی. کہتے ہیں ابھی اشارہ کرتا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ ایک نیت بھی کافی ہے اس کے لیے اول کو اولا کرنا بہتر ہے. کیوں بہتر نہیں ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ ایک کافی ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی عبادتیں کتنی ہیں؟ ایک. جب ایک کی عبادت ہو گئی تو آپ کیسے کریں کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کریں؟ آپ کے نزدیک تو متعدد عبادات ہیں ہی نہیں, پھر آپ کو اول کو اولا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے
اولویت تعددھا عند المجتزی بالواحدۃ نظر. یہ جو تعدد ہے، تعدد نیت کو اولا قرار دینا، تعدد نیت کو اولا قرار دینا. اور کس نے اولا قرار دیا ہے؟ مصنف نے. کان والاول اولا. یہ تعدد نیت کو اولا قرار دینا کس شخص کا؟ عند المجتزی بالواحدہ، جو اس چیز کا قائل ہے کہ ایک مہینے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اسی اولویت کہنے میں اس بندے کے لیے کیا ہے؟ نظر اشکال ہے. کیوں آگا وہ جس طرح میں کیوں؟ لأن کیا اس نے کہا کہ ایک کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لأن جعلہ عبادتا واحدہ. جب اس نے کہا کہ ایک کافی ہے، یعنی اس سے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت کتنی ہے؟ ایک. لأن جعلہ عبادتا واحدہ یقتضی عدم جواز تفریق نیت علی حد. یہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ وہ مصنف فرماتے ہیں ایک کافی ہے، کافی ہے یعنی ایک عبادت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عبادت کے جو اجزاء ہیں اس پر نیت کو تقسیم نہیں کیا جائے بلکہ ایک ہی نیت کی جائے. پھر مصنف نے کیوں کہا کہ اول اولا؟ اول اولا تب کہنا چاہیے تھا جب کیا مصنف کہتا کہ یعنی ایک کافی نہیں، ایک کافی نہیں یعنی ایک عبادت نہیں بلکہ کتنی عبادتیں؟ متعدد عبادتیں. خصوصاً عند المصنف، خصوصاً مصنف کے نزدیک. کیسے خصوصاً مصنف کے نزدیک؟ کہتے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ باب وضو، کتاب طہارت میں مصنف نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کیا کہ اگر ایک عبادت ہو، کتنی اگر عبادتیں ہوں؟ ایک عبادت ہو اور اس کے کافی اجزاء ہو تو ہر ایک جز کے لیے آپ نیت، بلکہ کتنی نیت کرنی ہوگی؟ ایک نیت. ایک ضروری ہے کہ ایک کریں، متعدد ہے. اور وضو میں یہی کہا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ جب چہرہ دھوئیں تو علیحدہ نیت کریں، اور اسی طرح دایاں بازو تو علیحدہ، بایاں بازو، سر کا مسح، یہ نیت آپ کر نہیں سکتے. مجتزی نے کیوں پوچھا گیا اسے کیوں تعدد نیت صحیح نہیں، اجزاء ہر ایک جز کے لیے نہیں کر سکتے؟ کہتے کہ عبادت واحدہ. کہتے کہ جب یہاں پر بھی آپ عبادت واحدہ کا قائل ہو کہ آپ نے کہا کہ ایک نیت کافی یعنی عبادت واحدہ، پھر کیوں کہا کہ ہر ایک کے لیے بہتر ہے؟ یہ بھی آپ کے لیے کہنا صحیح نہیں. فإن المصنف قطع بعدم جواز تفریقها على اعضاء الوضوء. مصنف نے قطعی حکم لگایا ہے، یقین کے ساتھ کہا ہے عدم جواز تفریقها یعنی جائز نہیں ہے ٹکڑا یا نیت کو علیحدہ علیحدہ کرنا، علی اعضاء الوضوء ہر ایک عضو کے عضوائے وضو کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کرنا جو ہے وہ جائز ہے. کیوں؟ ایک عبادت ہے. وَإِنَّمَا الْإِسْتِبَاحَةَ الْمُطْلَقَةَ فَضْلًا عَنْ نِيَّتِهَا لِذَلِكَ الْعُضُوِ. کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر وضو جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے لیے نماز میں داخل ہونا مباح ہو جائے. ہمارے لیے نماز میں داخل ہونا کیا ہو جائے؟ یہ کس کی غایت ہے؟ وضو کرنے کی. اچھا، اس اباحے کے طلب کرنے کو باب استفعال میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا استباحہ یعنی مباحت. کہتے ہیں کہ مصنف فرماتا ہے کہ چاہے آپ وضو کرتے وقت ہر عضو کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کریں، چاہے اس وقت استباح مطلقہ کی نیت کریں یا استباح مقیدہ کی نیت کریں، دونوں صورتوں میں علیحدہ علیحدہ نیت. دیکھیے گا ایک پہلے مجمل سا سمجھے، مصنف نے کیا فرمایا کہ وضو کے اعضاء میں سے ہر ایک عضو کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت نہیں کر سکتے. چاہے آپ وضو میں جو ہر ایک عضو کے لیے نیت کر رہے استباح مطلقہ کی نیت کریں یا استباح مقیدہ. استباح مطلقہ سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں دایاں بازو دھو رہا ہوں تاکہ وضو کامل ہونے کے بعد جو استباح مجھے حاصل ہو جائے. دایاں بازو دھو رہا ہوں لیکن استباح مجھے کون سا ملے؟ وضو مکمل ہونے کے بعد. مصنف کہتا ہے اس صورت میں بھی جدا نہیں کر سکتے. یا آپ اس طرح نیت کریں اباحہ مقیدہ یعنی کیا؟ میں یعنی دایاں بازو دھو رہا ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں مجھے اباحہ ملے اور میں نماز پڑھ لوں. اس کے نتیجے میں، تمام وضو کے بدلے میں نہیں. مصنف کہتا ہے کہ دونوں طریقوں کے مطابق آپ جو علیحدہ عضو کے لیے نیت ہے، بس ایک ہی نیت آپ نے کرنا ضروری ہے. وَإِنَّمَا الْإِسْتِبَاحَةَ الْمُطْلَقَةَ اگرچہ وہ شخص نیت کرے استباح مطلقہ کی یعنی کیا؟ وضو دائیں بازو کو دھو رہا ہوں تاکہ مباح ہونا حاصل ہو جائے، وضو
تمام ہونے کے بعد. اسی طرح بھی علیحدہ وہ نہیں کر سکتے. فضلاً نیت حال ذالک، بالا تر اس کے کہ آپ علیحدہ علیحدہ نیت کریں، وہ تو بدرجہ اولا صحیح نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی صحیح نہیں آپ کے لیے. نہ من فرق بین العبادات جعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفریقها في الوضوء یاتی عنده هنا الجواز. کہتے ہیں کہ مصنف جیسا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عبادت ہو اور اس کے اجزاء متعدد ہوں تو فقط آپ ایک نیت کریں گے، تعدد نیت نہیں کریں. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ کچھ ایسے افعال ہیں جس میں تعدد ہو ہی نہیں سکتا. ایک نماز، ایک روزہ، ایک عبادت ہے، اس میں تعدد نہیں ہو. لیکن بعض ایسی عبادات ہیں جو تعدد اور اتحاد کو قبول کرتی ہیں، اس میں تعدد بھی پایا جاتا ہے. اور مثلا رمضان المبارک کے تمام روزے تعدد بھی ہے، ایک ایک روزہ کا حساب کریں، اور اتحاد بھی ہے اگر جمی کو دیکھیں. یعنی اگر ایسا بندہ جو قائل ہے کہ یعنی عبادات کچھ ایسی ہیں جن میں تعدد اور اتحاد دونوں پایا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک یعنی وضو کے اعضاء میں بھی نیت کو جز کرنا صحیح ہے، تو ان کے نزدیک یہاں پر بھی کیا ہوگا، علیحدہ علیحدہ نیت کرنا روزے کے لیے کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. جبکہ مصنف کے لیے یہ بات صحیح نہیں. کیوں؟ ان کے لیے کیا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عبادت واحدہ ہو، چاہے اس کے اجزاء کثیرہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی نیت ایک ہی. نام من فرق بین العبادات، ہاں جنہوں نے فرق کیا عبادات کے درمیان، وجعل بعضا، اور بعض کو قرار دیا ہے، مما، ایسی عبادات میں سے جو قبول کرتی ہیں اتحاد اور تعدد کو، کا مجوز تفریق یا فی الوضو. وہ مثال دے رہے ہیں، وہ کون سے بعض ہیں، کا مجوز تفریق، ان اشخاص کی طرح جو کہتے ہیں کہ جائز ہے تفریق. کس کی تفریق؟ نیت کی تفریق. کس میں؟ وضو میں. تو ایسا شخص جو ہے وہ یہاں پر بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں اس میں بھی نیت کی تفریق جو ہے وہ جائز. یاتی عنده ہنا الجواز، جہاں پر بھی اس کے لیے جواز ہے ممکن ہے. من غیر اولویت، لیکن جواز ہوگا لیکن اولویت نہیں ہوگی. اچھا، حتیٰ کہ دیکھیے گا ہم نے کیا کہا، جو شخص اس کا قائل ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اجزاء متعدد پائے جاتے ہیں تو وہ متعدد نیتیں کر سکتے، تو اس کے نزدیک بھی تعدد نیت اولا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اولویت کی معنی احتیاط. اولویت کی کیا معنی آگا؟ احتیاط. اس میں نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ نیت کریں، بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ ایک نیت پہلے کریں، پھر علیحدہ علیحدہ ہر ایک روزے کے لیے بھی کیا کریں، نیت کریں. من غیر الاولویت، ہاں اس کے نزدیک بھی یہ نیت کو علیحدہ علیحدہ کرنا جائز ہوگا لیکن اولویت کے بغیر. کیوں؟ لأنها تناسب الاحتیاط، کیونکہ اولویت کا مطلب کیا، یعنی احتیاط. وہ منفی، ایک ایک نیت کرنے سے احتیاط حاصل نہیں ہوگا. وہ منفی یعنی کیا، یعنی جب علیحدہ علیحدہ کریں گے تو ایسے احتیاط حاصل نہیں ہوگا، بلکہ انما الاحتیاط ہونا الجمع. احتیاط کیسے حاصل ہوگا؟ جب دونوں کو کریں، پہلے ایک نیت کریں پھر علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے نیت کریں. بین نیت المجموع یعنی ہن الجمع، جمع کریں کس کے درمیان، پھر نیت المجموع پہلے پورے مہینے کی کر لیں، ونیت لکل یومن، اور پھر ہر ایک روزے کے لیے علیحدہ علیحدہ بھی. ومثل یاتی عند المصنف فی غسل الاموات، غسل اموات میں بھی مصنف پر یہی اشکال آئے گا. کیسے؟ یعنی مصنف نے کہا ہے کہ کوئی بندہ اگر جو ہے وہ تینوں غسلوں کے لیے ایک نیت کر دے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر میت کو جو غسل دیے جاتے ہیں تین، جو غسل دے رہا ہے شخص، اگر وہ تینوں غسلوں کی ابتدا میں ایک ہی نیت کر لے تو کافی. اگر ادھر مصنف قائل ہو جائے کہ آپ تعدد بھی نیت کر سکتے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی علیحدگی کو یعنی ایک ایک جو کر سکتے ہیں اس سے مراد مصنف کی کیا ہو، احتیاط، تو یہی اشکال وارد ہوگا کیا، کہ اسی تعدد سے احتیاط حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کیسے احتیاط حاصل ہوگا، کہ پہلے مجموعے کے لیے ایک نیت کرے، اس کے بعد جب دوسرا غسل دے تو اس کے لیے علیحدہ نیت کرے، جب تیسرا غسل دے تو اس کے لیے بھی علیحدہ نیت. ومثل یاتی یعنی یہی اشکال آئے گا
احتیاط کس کے نزدیک؟ مصنف کے نزدیک اس میں بھی غسل الاموات حیث اجتزا فی الثلاثۃ بنیت، مصنف نے کافی سمجھا ہے یعنی ثلاثہ میں تینوں غسلوں میں ایک نیت کو. لو اراد الاحتیاط بتعددها، اگر مصنف کہے کہ وہاں پر تعدد بھی کافی ہے اور تعدد سے مراد کیا ہو؟ احتیاط، تو پھر اشکال آئے گا. اگر تعدد سے مراد احتیاط نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک کافی ہے اسی طرح تین بھی کافی. لکل غسل لو اراد الاحتیاط بتعدد النیات لکل غسل فانه لا يتم، یہ احتیاط تام نہیں ہوگا. کب؟ الا بجمعها ابتداء، کہ پہلے تینوں غسل دینے سے پہلے ایک نیت کر لے، ثم نیت للآخرین، سے دو غسلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بھی نیت کرے. ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين لصلاحية الزمان ولو بحسب الاصل له والغير بخلاف شهر رمضان. اگر یہ آسان سا مسئلہ توجہ کیجیے گا، ہم نے کیا کہا تھا پہلے کہ نیت میں قصد فعل، قربت اور وجہ شرطیں یعنی یہ معین کرنا کہ یہ واجب روزہ رکھ رہا ہوں یا مستحب روزہ رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ تمام روزے جو بھی کوئی شخص رکھنا چاہے واجب ہو، چاہے واجب نظر معین ہو، چاہے واجب ہو لیکن نظر معین واجب نہ ہو. نظر معین مثلا اس نے کہا کہ جمعے کا روزہ میں رکھوں گا، یا معین اس نے کہا کہ روزہ رکھوں گا، کس دن کا معین نہیں کیا. چاہے مستحب روزہ ہو، قضا ہو، کفارہ ہو، تمام میں وجہ کو تعین کرنا ضروری. کیا وجہ سے مراد؟ یعنی یہ روزہ جو ہے وہ وجوبی ہے یا، لیکن رمضان المبارک میں فقط یہ کرنا کہ روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ کافی ہے. کیوں؟ آگا اس وجہ سے کہ رمضان المبارک میں دوسرا روزہ واقع ہو ہی نہیں سکتا، فقط جو روزہ ہے وہ رمضان کا روزہ واجب ہے. وہاں پر اس سے باب کی اصلاً کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ ہی دوسرے واجب روزے کی کوئی گنجائش ہے تاکہ تعین کی جائے. وَيُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَا شَهْرِ رمضان التعین، اور شرط ہے شہر رمضان کے علاوہ باقی روزوں میں کیا تعین کریں، مستحب ہے یا واجب ہے تو کون سا؟ صلاحیت زمان، کیونکہ زمان صلاحیت رکھتا ہے کس چیز کی؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ واجب کا بھی ہو سکے اور مستحب ہو سکے. ولو بالاصل لہو، اگرچہ وہ صلاحیت کس کے لحاظ سے؟ اصل کے لحاظ سے کیوں نہ ہو. اصل کے لحاظ سے صلاحیت ہے لیکن عرضاً کیا ہے، کوئی اور چیز آ گئی ہے. مثلا کیا؟ کس نے کہا ہے کہ میں جمعے کا روزہ رکھوں گا نظر کی، تو اصل جو جمعے کا روزہ تھا شعبان مہینے کا جو جمعہ تھا اس میں اصل میں کیا صلاحیت ہے؟ وہ جو جمعے کا روزہ ہے مستحب بھی واقع ہو سکتا ہے اور واجب بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ یہاں پر تعین کرے. اگر کہ ارزن صلاحیت نہیں یعنی ابھی اس کی نیت کرنے کی وجہ سے، نظر کرنے کی وجہ سے صلاحیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ نیت نہ کرتا جمعے کی تو پھر صلاحیت باقی تھی یا نہیں؟ اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ تعین کرے. ولو بے، یعنی یہ صلاحیت زمان میں صلاحیت موجود ہے کہ وجوب اور غیر وجوب کا واقع ہو سکے اگرچہ اصل کے لحاظ سے کیوں نہ ہو. ول غیر ہی یعنی ویشترط فی عدد شہر رمضان التعین لصلاحیت زمان، کیوں کہ زمانہ صلاحیت رکھتا ہے اسی روزے کی بھی جو یہ رکھنا چاہتا ہے واجب یا مستحب، اور دوسرے روزے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. بخلاف شہر رمضان کے خلاف ہے. کیوں؟ لتعین شرعا للصوم، کیونکہ شہر رمضان معین ہے شرعاً صوم کے لیے، کسی اور چیز کے لیے مثلا مستحب روزے کے لیے یا دوسرے واجب روزے کے لیے نہیں. فلا اشتراک فی حتی یتمیز بتعین، اس میں اشتراک ہے ہی نہیں تاکہ آپ معین کر کے دوسرے سے اس کو جدا کر دیں. جہاں پر اشتراک ہوتا ہے وہاں پر جدائی کی جاتی ہے. وشمل ما عداہ النظر المعین، مسلم نے کیا کہا؟ اگر تھوڑی توجہ کیجیے گا، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ تمام روزوں میں نیت تعین کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ نظر معین ہی کیوں نہ. نظر معین سے مراد کیا؟ کہ میں جمعے کا روزہ رکھوں گا. وہاں پر بھی آپ جب جمعے کا روزہ رکھیں تو نیت کریں کہ یہ روزہ رکھ رہا ہوں جو نظر کی وجہ سے واجب ہوا تھا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگرچہ عرضاً اس زمانے کی صلاحیت فقط اتنی رہی ہے کہ وہ نظر کا واقع ہو سکے، لیکن اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے اگر یہ شخص نظر نہ کرتا تو واجب روزے کے لیے بھی واقع ہو سکتا تھا اور نظر کے روزے کے لیے بھی واقع ہو سکتا تھا اور قضا کے روزے کے لیے بھی.
وشامل معدا اور معدا شامل ہے. کون سا معدا؟ یہ جو کہا نا یشترط معدا، یہ معدا شامل ہے نظر معین کو بھی. ووجہ دخول نظر المعین، یہ جو ہم نے کہا کہ نظر معین بھی معدا میں شامل ہے، وہاں پر بھی تعین ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ما اشرنا الیہ من عدم التعین بحسب، یعنی ووجہ یہ مبتدا ما، یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر معین میں بھی پھر بھی آپ تعین کریں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ما اشرنا الیہ، وہی دلیل ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. وہ کون سی دلیل تھی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا؟ من عدم تعینی بحسب الاصل، اصل کے لحاظ سے یہ معین نہیں، اگرچہ عرضاً متعین ہو گیا ہے، ورنہ یہ زمان صلاحیت رکھتا ہے کہ نظر اور غیر نظر، وجوب اور استحباب کے لیے واقع ہو سکے. والاقوى الحاق بشہر رمضان، کبھی تر قول یہ ہے کہ اسی کو بھی مصنف ابھی شارح اپنی، یہ تو مصنف کے قول کو ٹھیک طریقے سے بیان کیا کہ نظر معین کو ادھر ملا کر دیا اسی کے ساتھ، یعنی معدا کے ساتھ. لیکن شارح کیا کہتا ہے کہ میرے نزدیک کیا ہے؟ والاقوى، اقوا یہ کہ الحاق ہو، الحاق کون؟ نظر کس کے ساتھ ملا کیا جائے؟ بشہر شہر رمضان کے ساتھ ملا کیا جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تعین ضروری نہیں ہے. الحاقا لتعین العرضی بالاصلی، کیوں آگا؟ اس وجہ سے کہ تعین اصلی کو، تعین عرضی کس میں؟ شہر رمضان میں یا نظر میں؟ نظر میں. تعین عرضی کو ملاحق کریں گے کس کے ساتھ؟ تعین ہے. ہاں، جس طرح شرعاً رمضان المبارک فقط واجب روزوں کے لیے اصلاً یہ، لیکن یہ بھی عرضاً کس کے لیے واقع ہو گیا ہے؟ متعین ہو گیا ہے نظر کے لیے، لہذا دونوں کا حکم ایک، یعنی تعین تو ہے نا، ایک میں اصلی تعین ہے، دوسرے میں عرضی ہے. اشتراک ما فی حکم شارع بھی، کیوں کہ دونوں شریک ہیں، نظر معین اور شہر رمضان کا روزہ شارع کے حکم میں. کون سا شارع کا حکم؟ کہ شارع نے جو حکم کیا ہے کیا کہ شہر رمضان کا جو روزہ، شہر رمضان کا جو دن ہے اس میں واجب روزہ ہوگا، اور جو نظر کے لیے دن معین کیا ہے اس میں نظر کا ہی روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ نہیں ہو سکتا. اگر اس دن روزہ نہ رکھے نظر والے دن تو پھر کفارہ بھی ہوگا. ورجحہ فی البیان، مصنف نے بھی بیان میں اسی کو ترجیح دی. دیکھیے گا یہاں پر مصنف نے کیا کہا کہ یعنی یعتبر تمیز فیما عدا شہر رمضان، یعنی نظر معین میں بھی تمیز ضروری ہے، لیکن شارح نے کہا کہ تمیز ضروری نہیں. اور بیان میں اپنی کتاب بیان میں بھی مصنف نے کہا ہے کہ یہاں پر اگر نظر معین ہو تو تعین ضروری نہیں. وَعَلَّقَ بِهِ الندب المعین، اور اسی کے ساتھ ہی مصنف نے ملا کیا کس کے ساتھ؟ نظر معین کے ساتھ ہی، یہاں جو شہر رمضان کے ساتھ، دونوں میں کیا ندب روزے کو، ندب معین کو کہا ایام البیض، جس طرح ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ. کیوں؟ اگر ان کو شارع مقدس نے معین کر دیا ہے مستحب روزوں کے لیے، لہذا جب معین ہے تو پھر دوبارہ تعین کی ضرورت ہی نہیں. وفی بعض تحقیقاتی مطلق المندوب، بعض تحقیقات میں کہا کہ مطلق مندوب کوئی بھی مستحب روزہ رکھنا چاہے تو اس میں تعین ضروری نہیں. سوال کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ شارع نے کہا ہے کہ تمام سال کے رمضان المبارک کے علاوہ تمام سال کے دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی شارع نے جیسے خود بخود تعین کر دی، الا مستثنیہ، سوائے جن کو استثناء کیا ہے، مثلا عاشورہ کا روزہ مکروہ ہے. لہٰذا جب شارع نے تعین کر دیے تو آپ کے لیے اگر مستحب روزہ تمام دنوں میں رکھنا چاہیں تو تعین ضروری نہیں ہے. تو آگے دیکھیے گا یہ جو کہا نا مصنف کے دو قول ہو گئے، کون سے؟ کہ یعنی ایک جو ہے وہ مستحب روزے خاص ایام 20 وغیرہ، 27 رجب کا، 18 ذی الحجہ کا، یہ روزے، اگر اس میں آپ کون سے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو تعین ضروری نہیں. اگر مستحب یہ رکھنا چاہیں تو تعین ضروری نہیں، اگر واجب رکھنا چاہیں تو پھر تعین ضروری ہوگی. پھر جو کہا کہ مطلق مستحب روزہ میں تعین ضروری نہیں، اس سے بھی مراد کیا ہے؟ اگر مستحب ہی رکھنا چاہے اسی دن کا، اگر واجب رکھنا چاہے تو پھر تعین ہے، کیونکہ شارع نے ان کو پہلے ہی معین کر دیا ہے مستحب. لتعین شرن فی جمیع الایام، کیونکہ سو متعین ہے شرن جمیع ایام میں، الا مستثنیہ، سوائے جن کو استثناء کیا گیا ہے، مثلا عید الفطر حرام، عید الاضحیٰ حرام، اور جو ہے وہ روزے عاشورہ وہ مکروہ.
یکفی نیت القرب وہو حسن، بس ایک ہی نیت کافی وہو حسن، شارح کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یعنی تمام جو روزے مستحبی روزے اس میں بھی تعین ضروری نہیں، کیونکہ شارح نے پہلے ہی معین کر دیا ہے کہ یہ تمام جو سال کے دن ہیں ان میں روزہ رکھنا کیا ہے آپ کے لیے مستحب۔ انما یکتفی فی شہر رمضان، اگر یہ ہم نے جو کہا تھا کہ شہر رمضان میں تعین ضروری نہیں، فقط آپ یہ کہیں کہ روزہ رکھ رہا ہوں قربت اللہ کافی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کافی ہے جب آپ غیر رمضان کی نیت نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ شہر رمضان میں روزہ رکھتا ہوں پچھلے سال کی قضا روزہ، تو پھر نہ شہر رمضان کا روزہ واقع ہوگا، کیوں؟ نیت نہیں کی نہ، اسی وجہ سے اللہ کو یعنی شہر رمضان کا روزہ واقع نہیں ہوگا، کیوں نہیں واقع نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اس نے نیت نہیں کی، اور جس نیت کی ہے جس روزے کی اور اس کی یہ مال نہیں ہے، لہذا دونوں روزے باطل ہو جائیں گے۔ انما یکتفی فی شہر رمضان بعدم تعینی بشرط اللہ یعین غیرہ، یہ جو ہم نے کہا کہ شہر رمضان میں تعین صوم نہ کی جائے کہ یہ واجب روزہ ہے، کس صورت میں اس پر اکتفا کیا جائے گا عدم تعین پر؟ بشرط اللہ یعین غیرہ، کہ یعنی غیر رمضان کے روزے کی تعین نہ کرے، وَإِلَّا بَطَلَ فِيهِمَا عَلَى الْأَقْوَى، ورنہ دونوں جو ہے وہ یعنی رمضان اگر کسی اور روزے کی نیت کرتا ہے رمضان المبارک میں تو اس صورت میں دونوں روزے باطل ہو جائیں گے، نہ رمضان کا واقع ہوگا نہ ہی جس کی نیت، کیوں؟ لعدم نیت المطلوب شرعاً، یعنی جو چیز شرعاً مطلوب تھی اس کی نیت ہے، اگر کون سی چیز شرعاً مطلوب تھی؟ رمضان کا روزہ، اس نے قضا روزے کی، وعدم وقوع غیر ہی تھی، ہاں جس کی نیت کی ہے وہ اسی میں واقع نہیں ہو سکتا، وعدم وقوع غیر ہی غیر صوم رمضان فی رمضان المبارک، ھذا مال علم، یہ جو ہم نے آگا کہا کہ یعنی اگر وہ رمضان المبارک میں غیر رمضان المبارک کی نیت کرے تو روزہ باطل ہو جائے گا، نہ رمضان المبارک کا نہ ہی جس کی نیت کی ہے دونوں واقع نہیں ہوں گے، کس صورت میں؟ جب اس کو علم ہو۔ اگر کوئی شخص جاہل ہے، مثلا وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی 30 شعبان ہے، اس کو علم نہیں تھا کہ یکم رمضان ہو گئی، اور اس نے استحباب کی نیت سے روزہ رکھ لیا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو مستحب روزہ رکھا ہے وہ رمضان کا روزہ واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھول گیا ہے، اسے مثلا تیسرا چوتھا روزہ بھول گیا کہ یہ واجب روزہ رمضان کا ہے، اس نے سمجھا ایسا ہی عام دن ہے، اس نے مستحب روزہ سمجھ کر کے رکھ لیا، تو بھولنے کی صورت میں بھی وہ جو روزہ رکھا ہے وہ مستحب روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا۔ اچھا حاضہ، یہ جو ہم نے کہا کہ حاضہ یعنی حکم البطلان کب ہے؟ مال علم، جب علم ہو اس کو تو رمضان المبارک کا روزہ ہے اور اس میں دوسرا روزہ واقع نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اگر رکھے تو دونوں روزے باطل۔ اما مال جہل بھی، اگر رمضان المبارک سے جاہل ہو، قصوم آخر شعبان بنیت الوجوب، جس طرح 30 شعبان کا روزہ استحباب کی نیت سے رکھتے، اور النسیان، یا بھول جائے کہ رمضان المبارک ہے، شہر رمضان، تو پھر یہ جو دونوں مستحب روزے رکھے یا کسی واجب کی نیت کی ہے وہ کہاں واقع ہو جائے گی؟ رمضان کا روزہ ہو۔ وَيُعْلَمُ شَهْرُ رمضان بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، اگر یہ بالکل آسان سا مسئلہ اس لیے پڑھ لیتے کہ شہر رمضان کا ہمیں کیسے پتہ چلے، یعنی ہمارے لیے رمضان المبارک کا چاند کیسے ثابت ہوگا، اس کے لیے کچھ طرق بیان کیے گئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود دیکھے، کہ یعنی رمضان المبارک کا چاند خود دیکھ لے تو یہ اس کے لیے حجت ہو جائے گا اور اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، چاہے دوسرے کے لیے اس کا قول حجت ہو یا نہ، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے واجب۔ دوسرا شیعہ یعنی بہت سارے بندے کہیں جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ سارے مل کر جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو ہے رمضان المبارک آپ کے لیے ثابت ہو جائے۔ تیسرا یعنی اسی طرح وَمُضِيُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، شعبان کے 30 دن گزر جائیں پھر بھی اس سے بھی آپ کے لیے روزہ ثابت ہو جائے گا۔ اور چوتھا شہادت عدلین، 2 اشخاص 2 عادل مومن آپ کو گواہی دیں کہ رمضان ثابت ہو گیا تو اس سے بھی ثابت ہو گیا۔ لا بواحد، ہاں اگر ایک گواہی دے تو اس کے ذریعے آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا، ہاں اگر اس کو اپنا یقین ہے تو اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ ایک ہی بار وَيُعْلَمُ شَهْرُ رمضان بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، ہاں شہر رمضان کا علم ہوگا کیسے؟ رؤیت الہلال، یعنی چاند دیکھنے کے ذریعے فیجب علی من رہا، پس صوم واجب ہو جائے گا اس شخص پر جس نے چاند دیکھا ہے۔
وَإِلَّمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ اگرچہ غیر کے حق میں ثابت ہے نہیں. اور شہادت عدلین یا عدلین کی شہادت کے ذریعے برؤیت ہی یعنی عدلین شہادت ہے کس چیز کی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. متلکن کیا چاہے جو آسمان ابر آلودہ ہو یا نہ ہو. یہ خلاف ہے شیخ طوسی کے. وہ کہہ رہے کہ اگر آسمان صاف ہو ابر آلودہ نہ ہو تو 2 کی گواہی نہیں بلکہ 50 کی گواہی چاہیے. متلکن سے وہ مخالف قول ان کا ہے. اب شیعہ یا شیعہ کس چیز کا برؤیتی شیعہ برؤیت ہو جائے. وہ شیعہ کیا ہے وہ اخبار جماعت بہا یعنی ایک جماعت گواہی دے رویت ہلال کی تأمن النفس من تواطؤہم علی الکذب اور نفس مطمئن ہو کس چیز سے کہ یہ کذب پر جھوٹ پر کٹھے نہیں ہو سکتے. ویحصل بخبرہم الظن اور ان کے خبر دینے سے ہمیں ظن حاصل ہو جائے. کیسا ظن المتاخم للعلم ایسا ظن جو علم کو لے کر آتا ہے یعنی ایسا ظن جو قابل اطمینان ہو جس کے ذریعے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. ولا ينحصر في عدد اس میں کوئی خاص عدد نہیں آگا کہ یعنی اتنے بندے دیکھیں تو پھر شیعہ حاصل ہوگا نہیں. اتنے بندے دیکھیں 2 سے لیکن زیادہ ہوں دیکھیں اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے یہ کافی ہے. اگر متاخم جو ہے وہ جیسے یعنی متاخم قریب ایسا ظن جو قریب ہے علم ہو. اصطلاح یہ مثلا لغن تن مجھے دقیقاً معلوم نہیں. اصطلاح میں یہاں پر جو المتاخم یعنی قریب بالعلم ہو یعنی جی ہاں متقرب قریب بالعلم. ولا ينحصر في عدد نام یشترط زیادتهم علی السن ہاں یہ ضروری ہے کہ 2 سے زیادہ ہونا چاہیے. کیوں تو یفرق بین العدل والغیر تاکہ عدل اور غیر عدل میں کیوں اگر ہم نے کہا تھا کہ عادل ہوں تو کتنے 2 اگر پھر ہم کہیں کہ یہ غیر عادل بھی 2 ہوں پھر بھی کافی ہے تو عادل اور غیر عادل میں فرق نہیں رہا. اسی لیے ضروری کہ اگر غیر عادل ہو تو 2 سے زیادہ تو کتنے ہو یہ ضروری نہیں جتنے بھی ہو فقط آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. ولا فرق اور تحقق شیعہ میں اگر ہم نے کہا کہ شیعہ حاصل ہو جائے اس میں فرق نہیں کہ گواہی دینے والے کبیر صغیر ہو ذکر ہو انسا ہو مسلم ہو چاہے کافر. ولا بین ہلال رمضان وغیرہ ہم نے کہا کہ شیعہ کے ذریعے رمضان حاصل ہو جائے رمضان ثابت ہو جائے گا. اسی طرح غیر رمضان کا جو ہے وہ آپ چاند بھی اسی کے ذریعے ثابت ہے. ولا یشترط حکم الحاکم فی حق من علم بھی اور سمع شاہدین اگر کسی شخص نے خود جو ہے وہ چاند دیکھ لیا تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے. وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ مجھے حاکم شرعی حکم دے اور میری بات کی تائید کرے تو بعد میں روزہ رکھو یہ ضروری. اسی طرح ہی آپ کے پاس اگر 2 شاہدوں نے گواہی دی کہ چاند نظر آ گیا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی. یہ انتظار نہیں کرنا کہ حاکم یہ شاہدوں کی گواہی کی حاکم بھی تائید کرے اور یہ اسی کے مطابق حاکم بھی حکم لگائے کہ ابھی جی 2 ان شاہدوں نے گواہی دی اسی کے پورے شہر میں جو ہے وہ روزہ رکھا جائے گا. نہیں آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا چاہے حاکم گواہی دے یا حاکم جو ہے وہ تائید کرے اس کے مطابق حکم دے یا نہ دے. ولا یشترط اور شرط نہیں روزے کے واجب ہونے میں کیا حکم الحاکم فی حق من علم بھی کہ حاکم حکم کرے ایسے شخص کے حق میں جس کو علم ہو گیا ہے کس کا ہلال کا. اور سمع شاہدین یا جس نے شاہدین کی شاہدی سنی ہے اس کے بارے میں حاکم بھی حکم کرے یہ ضروری نہیں. اور مزید ثلاثین یومن من شعبان یا 30 دن جو ہے وہ رمضان شعبان کے گزر جائیں تو پھر جو ہے وہ رمضان المبارک ثابت ہو جائے گا. لا بھی شاہد الواحد یہ شہادت عدلین پر عطف ہوگا یعنی رمضان ثابت ہوگا شہادت عدلین کے ذریعے نہ کہ شاہد واحد کے ذریعے. بھی اول رمضان المبارک جو ہے وہ شاہد واحد کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا. خلافاً لصلاح رحمہ اللہ اکتفا آگا یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے تھوڑا سا غور کیجیے. ہم نے کیا فرمایا کہ اول رمضان المبارک شاہد واحد کے ذریعے ثابت ہے. شاہد واحد کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیکھوں ایک ہی اگر خود دیکھتا ہوں ثابت ہے لیکن مجھے اگر شاہد علی آ کر کہیں کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھا ہے تو یہ شاہد واحد یعنی دوسرا بندہ اگر ایک ہو وہ کہے تو پھر ثابت ہے. کس صورت میں اگر یہ 2 ہوں ایک کہے تو کافی نہیں لیکن یہ خلاف ہے ہمارے جو ہے فقی سلار کے خلاف ہے. وہ کیا کہتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ثابت ہو جائے گا شاہد واحد کے ذریعے. لیکن آیا تمام احکام مرتب کریں گے اس پر جو بھی رمضان المبارک کے ہوں گے یا خاص احکام؟ کہتے ہیں کہ فقط رمضان المبارک ہوگا، رمضان کی یکم ہوگی فقط صوم ثابت کرنے کے لیے. باقی اگر احکام کچھ رمضان پر موقوف تھے پہلی رمضان پر وہ ثابت نہیں. کیسے؟ مثلا کسی کو قرض دینا تھا پہلی رمضان پر اور ایک شخص نے کہا کہ رمضان ثابت ہو گیا تو روزہ تو واجب ہوگا لیکن قرض دینا واجب ہے. اس نے کہا کہ سوم کی نسبت ثابت ہوگا، دوسرے احکام کی نسبت رمضان ثابت ہے. اچھا دوسری مثال، کوئی عورت طلاق، کوئی کسی عورت کو طلاق ملی ہے یا عدت وفات میں اس کی جو عدت ختم ہو رہی تھی رمضان المبارک کو، اگر رمضان المبارک اسی عورت کے پاس ثابت ہو جائے ایک شاہد کے ذریعے روزے تو واجب ہو جائیں گے لیکن عدت ختم نہیں ہوگی. اسی طرح عدت زہار کیا ہے مختصراً میں بیان کر رہے ہیں دو لفظوں میں. زہار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہالت کے زمانے میں ایک طلاق کا قسم تھا. اپنی زوجہ کو تشبیہ دی جاتی تھی محارم کے ساتھ اور ان کو کہا جاتا تھا کہ 1 مہینے کے لیے تم میرے لیے فلاں محرم جو میری مثلا کوئی عورت ہے اس کی طرح ہو 1 مہینے کے لیے. مثلا اگر اس نے کہا کہ یکم رمضان تک تم میرے لیے اسی طرح ہو تو اس پر اس کی عورت یکم رمضان تک کیا ہو جانی تھی؟ اگر ایسے شخص کو 1 منتہ گواہی دے اس کے لیے صوم تو ثابت ہوگا لیکن یہ حرمت ختم نہیں ہے. اسی طرح طلاق ایلا بھی یہی ہے. ایلا کا مطلب اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے حق ادا نہیں کروں گا یکم رمضان المبارک تک، اگر اس کو آ کر ایک شخص کہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو آغا شیخ سالار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے صوم تو واجب ہو جائیں گے لیکن جو ہے وہ یہ حرمت ختم نہیں. خلاف للسالار ہے تو اکتفا بھی اس نے کافی سمجھائے کس کو؟ شاہد اول کو. فی کس میں؟ اول رمضان میں. لیکن بالنسبت الی صوم میں خاصتاً یعنی اول رمضان ہوگا فقط کس کے لیے؟ صوم کے لیے. فلا یثبت لو کان منتہی اجل الدین، پھر ثابت بس یعنی رمضان المبارک ثابت ہوگا شاہد واحد کے ذریعے اول رمضان میں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یثبت رمضان المبارک ثابت نہیں ہوگا لو کان منتہی اجل دین، اگر قرض دینے کی آخری تاریخ ہو پہلی رمضان تو وہ ثابت ہے. او عدت یا اجل عدت کی مدت اگر یکم رمضان تک ہو تو وہ بھی ثابت نہیں ہوگی. مدت زہار و ناوی یعنی مدت ایلا وغیرہ یہ ثابت نہیں ہوگی. نام ہاں ایک چیز ہے شوال جو وہ ثابت ہو جائے گا لیکن وہ بھی طبعاً، یعنی ایک شخص نے آ کر آپ کو کہا کہ رمضان المبارک ثابت ہو گیا ہے تو پھر آپ اسی یکم سے لے کر 30 رمضان المبارک شمار کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ ابھی شوال ہے، چاہے کوئی گواہی دے یا گواہی تب بس. لیکن اصالتاً پھر بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اصالتاً یعنی کیا؟ یعنی شوال کے لیے آ کر اگر آپ کو ایک بندہ کہے کہ شوال کا مہینہ ثابت ہو گیا ہے، چاند میں نے دیکھ لیا ہے تو کافی نہیں، بلکہ یہ کیسے ہوگا؟ طبعاً ثابت ہوگا. یعنی رمضان المبارک کا حساب کر کے پھر 30 روزے مکمل کر کے بعد میں کہیں گے ابھی شوال ہو گیا ہے. نام یثبت ہلال شوال بمضی 30 یومن منو، ہاں جو شوال کا ہلال ثابت ہو جائے گا کیسے؟ کہ رمضان کے 30 دن گزر جائیں. لیکن یہ جو ثبوت ہے طبعی ہے، پہلے یعنی رمضان ثابت ہو شاہد اول کے ذریعے اس کے 30 دن گزرنے کے بعد شوال ہوگا. ورنہ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ اصالتاً بشہادتی، لیکن اصالتاً جو ہے وہ شاہد واحد کی شہادت کے ذریعے شوال ثابت ہے. ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہد واحد کے ذریعے ثابت ہوا شوال لیکن رمضان کی اتباع میں ہوا ہے. ولا یشترط الخمسون ما صحب کما ذهب الیہ بعضهم استنادا بر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم.